اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 151 اور سیکشن نمبر 19 یعنی 19واں رکوع ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ قل، اب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہیے ان کو، تعالو، آؤ ذرا، آؤ تم، اتلو ما حرم ربکم علیکم۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ آؤ ذرا تم، اتلو ما حرم ربکم علیکم، تاکہ میں بتاؤں تمہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے رب نے حرم یعنی تم کو حرام کیا ہے، یا جو تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہارے لیے جو حرام کیا ہے وہ میں تمہیں بتاؤں۔ اور اتلو کا مطلب وہ تلاوت سے ہے، کیونکہ وہ ہے کہ تمہیں تلاوت کر کے میں بتاؤں، یعنی قرآن کی آیت کو پڑھ کے بتاؤں۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ آؤ ذرا، میں ذرا پڑھ کے بتاتا ہوں تمہیں کہ اللہ نے سچ مچ تمہیں کیا حرام کیا ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو یہ حرام، وہ اونٹ حرام، وہ اونٹنی حرام، وہ بکرا حرام، تو یہ سب جو حرام حرام ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے اصلی میں کیا حرام تمہیں کیا ہے اور کس کو محترم رکھا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہاں سے شروع ہو رہے ہیں 10 کمانڈمنٹس جو تورات میں بھی آ چکے ہیں، وہی ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت ملاؤ، شریک مت کرو کسی کو بھی، کوئی بھی چیز کو، شیئا یعنی کوئی بھی چیز کو۔ تو یہ آ گیا پہلا حکم۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ یہ احسان کا سلوک جو ہے وہ ہے جیسے کہ والدین کے ساتھ جو تم ان کی خدمت کرو، جو بھی کرو، سمجھو اس کو کیک ہے، سمجھو وہ کیک ہے، وہ جو خدمت کر رہے ہیں اس کو کیک کا نام دے دو۔ تو وہ صرف کیک نہیں، اللہ احسانہ بول رہا ہے، تو احسانہ کا مطلب ہوا کہ وہ اب وہ کیک پہ آئسنگ بھی چاہیے، یعنی کہ وہ پیرنٹس تمہارے جو والدین ہیں ان کے ساتھ جو تمہارا سلوک ہے وہ اب احسان کے درجے پہ جائے، یعنی کہ جیسے کہ خالی کیک بناتے ہیں اس کے اوپر جب آئسنگ لگتی ہے، تو ایسے ہی والدین کی جو دیکھ بھال، خدمات، ان سے اچھی بات کرنا، یہ سب کچھ وہ ہے کہ سمجھو جیسے کیک پہ آئسنگ، یعنی اتنا اچھا کرو ان کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ کیک اور آئسنگ کو پکڑ کے مت بیٹھ جاؤ، میں تو مثال کے طور پہ بول رہی ہوں تاکہ سمجھانے کے لیے ایک سمپل سی بات۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور دیکھو قتل مت کرو، ولا تقتلوا، اور دیکھو قتل مت کرو اولاد کو، یعنی اپنے بچوں کو قتل مت کرو، من املاق، اپنی تنگدستی کی وجہ سے، کہ تمہارے پاس کمی ہے اور روزی کی کمی ہے، یا تمہیں جو بھی لگتا ہے کہ بہت تنگ دستی ہے، پاورٹی ہے، اس کی وجہ سے اولاد کو قتل مت کرو۔ یعنی جو بچے ماں کے پیٹ سے جیسے یا تو مار دو یا پھر پیدا ہوتے ہی مار دو، یعنی وہی جو بھی ہے، تو اس طرح سے قتل مت کرو۔ نحنو نرزقکم وإیاہم، نحنو ہم ہیں جو تم کو بھی کھلاتے ہیں۔ یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو ہو تم اپنے آپ خود ہی اپنا کھانا نکال کے لاتے ہو؟
تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی. تو انسان سمجھتا یہ ہے کہ مجھے کھلانا پڑے گا، لیکن اللہ نے سب کا رزق لکھا ہوا ہے، اور ان سب کو جس کے لیے بھی اللہ نے جو جو رزق لکھا ہے وہ ان کو مل کے رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کو کوئی بڑھا کے دے سکتا ہے، نہ بڑھانا نہ گھٹانا. جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا. تو اللہ نے یہ کہا نحنو نرزقکم، ہم ہے جو ان کو رزق عطا کرتے تم کو، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی. وَلَا تَقْرَبُوا، اور دیکھو قریب مت آنا. یعنی اللہ نے کبھی یہ نہیں بولا کہ دیکھو یہ چیز مت کرنا، ایسا نہیں بولا اللہ نے. ہمیشہ جو بھی فواحش ہے اس کے لیے اللہ نے کہا اس کے قریب بھی مت جانا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور جو بھی فواحش کے کام ہے، انڈیسنٹ، جو بھی سیکس کو لے کر یا یوں بھی فواحش، یعنی وہ یہ جو بھی فحاشی کے کام ہے کہ انسان عریانیت کے کپڑے پہنے، اور یا پھر جو بھی غلط حرکتیں کریں، یا پھر مطلب نامحرم کے سامنے بے پردہ گھومے، بلکہ ناچے بھی گائیں بھی، تو یہ بھی، تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے لیے یہ فواحش میں آ جاتی ہے، انڈیسنٹ ڈیڈز. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تو ظاہری طور پر بھی کھلے عام اگر کوئی فاحشہ کا کام ہو رہا ہے تو وہ کھلے عام ہو رہا ہے نا، تو بھی، اور اگر وہ وما بطن یعنی چھپ کے ہو رہا ہے تو بھی اس کے قریب مت جاؤ. ولا تقتلوا النفس، اور دیکھو کسی بھی جان کو، یعنی کسی بھی جان کو مطلب مت قتل کرو. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، جس کو اللہ نے مطلب محترم بنایا ہے، تو وہ انسان بھی ہے اور نیچرلی جانور بھی ہے. تبھی تو ہم جو اپنے لیے جو ہم ذبیحہ جو کرتے ہیں، ذبح تو ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں نا، تبھی تو وہ ہمارے لیے حلال ہوتا ہے. تو وہ بھی ہم یوں ہی نہیں اٹھا کے مار سکتے ان کو، اور انسانوں کی جان تو اور بھی محترم ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تو اللہ نے جس کو محترم بنایا اس کو تم قتل مت کرو سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ، یعنی کہ اگر عدل اور انصاف اور قانون کا تقاضا ہے تو، کہ ضرور ان لوگوں نے کچھ خطا ایسی کی ہے کہ جس کے لیے ان کے اوپر مطلب یہ حد واجب ہو جاتی کہ ان کا قتل ہی ہونا ہے، تو پھر وہ الگ بات ہے وہ، لیکن وہ یہ کہ جسٹس اور لا. ذالکم وصاکم بہی، یہ ہے اللہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم کو سمجھ آئے، عقل آئے، عقل، تعقلون عقل آئے، تاکہ تم جو ہو، عقل آنے کا مطلب حکمت بھی ہے، تاکہ تم کو حکمت بھی سمجھ آئے. Say, come, I will rehearse what Allah has really prohibited you from. Join not anything with him. Be good to your parents. Kill not your children on a plea of want. We provide sustenance for you and for them. Come not nigh to indecent deeds, whether open or secret. Take not life which Allah has made sacred, except by way of justice and law. Thus does he command you, that you may learn wisdom. اس کی نوٹ ہے 976. تو سب سے پہلے تو اسی سورے کی آیت نمبر 1 جو ہے پہلی آیت، اس سے کہا گیا اس کو کمپیئر کرو، یعنی اس کا کمپیریزن ہے اس کے ساتھ. اللہ who created، سوری ایک منٹ میں کہاں پر 975 پڑھنے لگی تھی، سوری 976 ہے، اس لیے نہیں، یہ وہ ہے جو ابھی اس سے پہلے کی جو آیت تھی نا جس میں آیت نمبر 1 کا حوالہ تھا، میں وہ پڑھنے لگ گئی تھی. 976 نوٹ، instead of following pagan superstitions، بجائے اس کے کہ جو جہالت کے دور کے جو بھی مشرک
مشرکینہ مطلب مشرک لوگوں کا جو بھی طریقہ تھا وہ اس کو یعنی ان کے وہ بھی جو سپرسٹیشنز تھے یعنی کہ جو بھی وہ لوگ اپنے خیال میں جو بھی سمجھ رہے تھے جو بھی انہوں نے اپنا بنا کے رکھا تھا ان کا خرافات سارے تو اس کی اتباع کرنے کی بجائے and being in constant terror of imaginary taboos and prohibitions اور پھر تم اس کے خوف میں رہتے کہ ارے وہ فلانا بت ناراض ہو جائے گا پھر جیسے انڈیا میں بولتے ارے اس کا کوپ اترے گا ڈرو تو یہ جو ٹیرر ہے نا یہ تمہارا تصوراتی وہ ہیں تمام کہ یہ حرام یہ ممنوع اگر یہ کریں گے تو ایسا ہوگا یہ کھائیں گے تو یہ ہوگا یہ تمام جو خوفوں کے اندر ہو نا تم یہ اس وجہ سے ہی ہے کیونکہ یہ جو جہالت کے اندر جو بھی انسان شرک اور یہ تمام چیزیں جو کرتا ہے اور وہی جو ان کے جھوٹے معبود ہے جس کو لے کر وہ لوگ مطلب بتوں کو جس کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں جن کے نام سے جانور چھوڑتے ہیں تو یہ تمام آ گئے نا اس کے اندر یہ تمام آ گئے اس کو ہی بولا جاتا ہے کہ خرافات یا خوف یا اندھ وشواس یہ تمام چیزیں اسی کو کہی جاتی ہیں وی شوڈ اسٹڈی دا ٹرو مورل کہنے بجائے اس کے کہ ہم یہ تمام چیزوں کو فالو کریں ہم کو اس چیز کو جو مطلب بالکل صحیح حق ہے اور جو مطلب اخلاقی طور پہ جو اللہ نے ہم کو شریعت قانون دیا ہے جو انسانوں کے لیے سب سے بہترین ہے اس کو پڑھیں ہم کو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے whose section is Allah's law یعنی کہ مطلب وہ اللہ کی جو شریعت ہے وہ ہے وہ the first step is that we should recognize that he is the one and only Lord and cherisher سب سے پہلی بات پہلا قدم جو ہم کو سب سے پہلے اس اسٹڈی کو کرتے ہوئے کرنا ہے کہ ہم کو اس چیز کا یعنی ہم اس چیز کو سمجھ جائیں پہچان جائیں کہ اللہ صرف ایک ہی ہے اور صرف وہی رب ہے وہی ہے جو ہم سب کی پرواہ کرتا ہے ہم کو پالتا پوستا ہے ہماری عقل بھی بڑی ہوتی ہے جب ہم بچے سے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی سی بھیجا نہیں رہتا چھوٹا سا کہ کچھ نہ سمجھے ہاتھ پیر سب کچھ بڑے ہو جاتے ہیں اگر ہاتھ پیر چھوٹے رہ جائیں باڈی بڑا ہو جائے تو کیسا لگے گا تو اسی لیے وہ اکیلا ہی ہے اور وہی ہے رب وہی ہے پالتا ہے جو چیریشر بھی وہی ہے دا مینشن آف گڈنس ٹو پیرنٹس امیڈیٹلی آفٹرورڈ سجیسٹ اور اپنی بات بولنے کے بعد کہ بھائی میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا یعنی کہ میں اکیلا ہوں اللہ کا کہنا ہے کہ اللہ اکیلا ہے اور وہی ہے وہ رب جو تمہیں پالتا پوستا ہے تمہاری تمام دیکھ بھال کرتا ہے اس کے امیڈیٹ بعد اللہ نے والدین کا ذکر کیا تو یہ امیڈیٹ بات مطلب کیوں کہ والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو احسان کے درجے پہ جاؤ یہ کیوں امیڈیٹلی آفٹرورڈس بیکاز نمبر 1 that Allah's love of us and care for us may on an infinitely higher plane be understood by our ideal of parental love which is purely and unselfish اللہ نے اپنے حق کے بعد امیڈیٹلی جو والدین کی بات بولا نا تو اس کا نمبر 1 پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت جو ہمارے لیے ہے وہ ہمارے والدین سے بہت زیادہ ہے ویسے تو اللہ کی محبت جو ہمارے لیے ہے جو اللہ ہماری پرواہ کرتا ہے اور پھر اللہ جو ہم سے بے انتہا یعنی کہ ہمارے سے جو اس کی محبت ہے تو اس کو تم کو سمجھنے کے لیے کہ ہم جو والدین کی محبت ہے نا اس کو سمجھیں جو کہ بالکل بے غرض کوئی اس میں مطلب نہیں کہ مطلب کے تحت بچے جو
پالتے ہیں ماں باپ وہ اس لیے نہیں پالتے کہ ان کا اندر کوئی مطلب چھپا ہوتا ہے، وہ پیورلی انسیلفش ہے. اور اللہ بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت بھی انسیلفش ہے. اس میں بھی کوئی اللہ کی نہ اللہ کو پڑھیے کہ تم اس کی بیٹھ کے بندگی کرو یا اس کی تعریفیں کرو اور اس کی تسبیحیں کرو. اللہ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تم کرو گے صرف اپنے لیے، اپنا رشتہ بنانا ہے اللہ کے ساتھ تو ضرور کرو، مگر اللہ ہمارے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے، چاہے لوگ اس کو مانے نہ مانے، تو بھی تو اللہ کرتا ہے سب کے لیے. سب کے لیے اللہ پاک کرتا ہے، ان کی مشکلیں آسان کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے. ان کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، بیماری آتی ہے، اس میں بھی ان کی مدد کی جاتی ہے. تو کیوں؟ وہ تو پوچھتے بھی نہیں، بلکہ کتنے لوگ تو بھلا برا بول رہے ہوتے اللہ کو. تو اس سے تم کو پہچان سکو گے تم اللہ کی محبت کو، کیونکہ والدین کی محبت سے. پھر دوسرا پوائنٹ اس کا جو ہے نمبر 2، that our first duty among our fellow creatures is to our father and mother. ہمارا سب سے پہلا فرض، ہمارا سب سے پہلا جو حق ہے، جو ہمارے تمام ساتھ کے جو لوگ ہیں، یعنی فیلو کریچرز جو ہے وہ تمہارے ساتھ کے تمام لوگ آ گئے. کہ ایک مرد کے لیے اس کی بیوی، اس کے بچے بھی آ گئے، اور ایک عورت ہے اس کے لیے بھی اس کا شوہر، اس کے بچے سب آ گئے. اور جو بھی تمہارے ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، سب مطلب آ گئے، خالہ، ماموں، پھپھی، چاچا، سب آ گئے. تو یہ تمام جو تمہارے فیلو کریچرز ہیں، ان سب کے اندر تمہاری سب سے پہلی ڈیوٹی جو ہے نا وہ ماں باپ کے لیے ہے. یعنی ماں باپ کے لیے تو تمہارا سب سے پہلا جو حق ہے وہ ماں باپ کی طرف جاتا ہے، اس کے بعد سب لوگ آتے ہیں. پر دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اکثر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ماں باپ کو تو پہلے ہی مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ کوڑا کرکٹ ہے، یا تو یہ کوئی بھی جو بھی بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں بہت، تو ان کو کیا کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. لیکن کیا کوئی اپنے بیوی بچے کو پھینکتا ہے؟ اگر ان کی ضروریات ہوگی تو برابر پوری کریں گے. لیکن ماں اور باپ دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو، یا سمجھو دونوں ہی ہوں، اگر دونوں کا بڑھاپا ملے تو پھر بھی تو اس وقت کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو ان کے لیے وہ چیز نہیں کرتے، لیکن ہاں اپنے جو لوگ ہیں خود کے، ان کے لیے ضرور کریں گے. تو یہاں پر کہا گیا that our first duty among our fellow creatures is to our father and mother, whose love leads us to the conception of divine love. یعنی اللہ کی جو محبت ہے، یہ محبتیں ہم کو اس طرف لے جاتی ہیں، اللہ کی محبت کی طرف. Arising from that is the conception of our converse duties to our children. اور اس میں سے ہی یعنی ہم مطلب اس میں سے ہی وہ چیز اور یعنی جو ہماری جو بھی فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں ہمارے بچوں کی طرف. تو جب ہمارے بچے ہوتے تو کیا ہم ان کے والدین ہو جاتے ہیں نا. اور یہی چیز ہم کو بچوں کی طرف یعنی لانا بھی ہے، کیونکہ اللہ پرووائڈ سسٹیننس مٹیریل اینڈ اسپرچل ناٹ اونلی فار اس بٹ فار دیم. اور اللہ جو ہے وہ رزق عطا کرتا ہے، دنیا کا مادی بھی اور روحانی رزق بھی، جو کہ یہ قرآن ہے. تو وہ ہمارے لیے بھی ہم کو بھی وہ سب پرووائڈ کرتا ہے، اور ان کے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی وہ. Hence any custom like the pagan custom of sacrificing children to Moloch stands condemned. تو یہ جو مولوک ہے وہ ایک کنان جو ہے، کنان جو جگہ تھی کینن، جہاں پر یعقوب علیہ السلام اور ان کے جو تھے 12 بیٹے یوسف علیہ السلام، وہ جگہ ہے یہ کنان. تو وہ کنان کے اندر ایک بہت ہی اینشینٹ بت تھا، اس کو کنانی بت بولتے ہیں، مولوک. تو وہاں پر اس کے سامنے، وہ بت کے سامنے بچے جو ہے اس کو سیکریفائس کرتے تھے، یعنی بچوں کو لا کے وہاں قتل کرتے تھے، بلی چڑھاتے تھے، بلی یعنی ان کو پیش کرنا وہ بت کو. تو یہ بات یہاں پر کہی گئی
کہ جو بھی کسٹم شرک کے تحت ہوتے ہیں مشرکوں کے، تو اس میں وہ لوگ اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اس جگہ کے اوپر. اس کو کنڈیم کیا گیا ہے کہ یہ بالکل بہت بری اور بہت غلط بات ہے اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. Then come the moral prohibitions against lewdness and all unseemly acts relating to sex or otherwise, open or secret. اس کے بعد آتا ہے اخلاقی جو بھی مطلب چیزیں ہیں جو منع کی ہے، ممنوع ہے، اور وہ جو منع کی گئی ہے وہ ہے بے حیائی، بے شرمی، اور پھر جو بھی انڈیسنٹ اور گندے فحاشی کے جو بھی ڈیڈز ہے، ایکٹس ہے جو سیکس کو بھی ریلیٹ کرتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ اور بھی دوسری چیزیں بھی ہیں جو اتنے فحاشی کے ناچ گانے ہوتے وہ کیا ہے، اور پھر کھلم کھلا بھی ہوتے ہیں اور بہت چپکے سے خاموشی کے ساتھ بھی. یہ تمام کے لیے کہا گیا کہ یہ ہے جس کو حرام کیا اللہ نے. دس از فالوڈ بائی دا پروہیبیشن آف کلنگ. اور پھر کسی انسان کی جان کو قتل کرنا بغیر کسی وجہ کے. اگر کوئی ایسی چیز اس نے گناہ کیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر یعنی اب اس کو قتل ہی ہونا ہے تو الگ بات ہے، مگر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم قتل نہیں کر سکتے. All these things are conformable to our own interest. اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمارے یعنی کہ مطلب اس کے مطابق بھی ہمارے خود کی دلچسپیاں جو ہے and therefore true wisdom from our own point of view. اور اسی لیے اس کے اندر صحیح حکمت ہے، سچی حکمت ہے، یعنی حق بات ہے، تاکہ ہمارے خود کے بھی نظریے سے بھی. تو یہ تمام باتیں بتائی گئی یہاں. اور پھر ہے اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ حصہ تھا جس کے اندر کہا گیا کہ ٹیک ناٹ لائف وچ اللہ ہیز میڈ سیکرڈ ایکسپٹ بائی وے آف جسٹس اینڈ لا. اس کے لیے نوٹ ہے 977. اس میں کہا گیا فار دا کمپریہنسو ورڈ حق. حق جو ہے وہ بہت ہی جامع ورڈ ہے، یعنی بہت مطلب بہت وسیع ہے، اس کے میننگز بہت سارے ہیں. حق تو جہاں کہا گیا نا کہ تم بغیر حق کے کسی انسان کی جان نہیں لے سکتے، اسی لیے یہاں پر اس کے میننگ میں 2 انگلش ورڈ کا استعمال ہوا ہے، جسٹس اینڈ لا، انصاف اور قانون. ادر سگنیفیکیشنز امپلائڈ آر، اور دوسرے اس کے جو میننگ میں آتا ہے رائٹ، یعنی کہ بالکل رائٹ اور صحیح. پھر حق یعنی سچ، ٹروتھ. تو یہ سب اس کے اور بھی میننگ ہے، مطلب حق یعنی کہ جو ایک دم بالکل بجال ہے. یعنی اٹ از ناٹ اونلی دیٹ ہیومن لائف از سیکرڈ بٹ آل لائف از سیکرڈ. صرف انسانوں کی ہی جان نہیں ہے جو محترم ہے، بلکہ سب جانیں محترم ہیں. ایون ان کلنگ اینیملز فار فوڈ. اگر ہم اپنے کھانے کے لیے، اپنے رزق کے لیے جو جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ بھی یعنی اس کو بھی وہ بھی محترم ہے. اور ڈیڈیکیٹری فارمولا جو کہ ہم کو بتایا گیا ہے ان دا نیم آف اللہ، یعنی بسم اللہ بول کے ہیز ٹو بی امپلائڈ ٹو میک اٹ لافل، تاکہ تم جب اس کو ذبح کرو تو ان دا نیم آف اللہ، بسم اللہ، تو وہ تم بول کے جب اس کو ذبح کرتے ہو اب وہ تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے. ٹو میک اٹ لافل یعنی اس کو حلال کرنا ہے. تو پھر یہ طریقہ بتایا گیا. ایسے اٹھا کے مار کے گردن اڑا دی بغیر کسی کے یعنی کہ تم نے اللہ کے لیے کیا بھی نہیں، اللہ کی ہے وہ سب جو جانے، تو وہ اللہ کی تم اس کے نام سے تم اس کو ذبح کرتے ہو تاکہ اللہ سے تم ایک طرح سے پرمیشن لیتے ہو کہ یہ تمہارے جو فوڈ کے لیے اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ سے اجازت لے کے تم اس کو کاٹتے ہو اور اس کے نام لے کے کاٹتے ہو اور پھر اس کو تم اپنے لیے حلال کرتے ہو. یہ نہیں کہ ایسے ہی اٹھا کے کاٹ دو، کسی بھی بت، کسی استھان، کسی قبر، کہیں پہ بھی جا کے کاٹ لو اور بولو کہ ہاں بھئی یہ تو وہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے نام سے بھی نہیں ہے.